نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر قال ان ام مالک كانت تهدي للنبي صلی اللہ علیہ وسلم في عقة لها ثمنا فيأتيها بنوها فيسألون الأدم وليس عندهم شيء فتعمدوا إلى الذي كانت تهدي فيه للنبي صلى الله عليه وسلم فتجد فيه ثمنا فما زال يقيم لها أدم بيتها حتى أسرته فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أسرتها؟ قالت نعم. قال لو تركتها ما زال قائما. رواه مسلم. گزشتہ درس میں حضرت جابر والی حدیث گزر چکی اور کس طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور حضرت جابر کے کھجور کے ڈھیر کے پاس سرکار تشریف فرما ہوئی، اس طرح برکتیں ہوئی. اسی طرح کی دوسری حدیث حضرت جابر ہی سے مروی ہے. وہ کہتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ حضرت ام مالک یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ بھیجا کرتی تھی. حضرت ام مالک یہ قبیلے بنو سلیم کی عورت تھی حضرت ام مالک. کہتے ہیں حضرت جابر کہ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے ڈبے میں گھی بھر کر ہدیے کے طور پہ حضور کو بھیجا کرتی تھی. ڈبی میں گھی ہوتا تھا اور وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیے کے طور پر بھیجا کرتی. پھر سرکار اس سے تناول فرماتے. کہتے ہیں فیاتیہا بنوہا. پھر کبھی ایسا ہوتا کہ ام مالک کے پاس ان کے بچے آتے اور ان سے سالن مانگتے. بچے سالن مانگتے. ولیس عندہم شیء، تو ان کے پاس اس وقت کوئی چیز نہ ہوتی کہ بچوں کے مانگنے پر انہیں وہ دے دے. تو کیا کرتی؟ فتعمد الی الذی کانت تودی فی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ام مالک جو تھی وہ اس ڈبے کی طرف جاتی جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیہ بھیجا کرتی تھی. وہ ڈبی جس میں گھی ہوتا تھا حضور کو بھیجتی. پھر جب وہ خالی ہو جاتا تو لے لیتی. وہ جب ام مالک سے ان کے لڑکے سالن مانگتی یا کھانے کی چیز مانگتے تو یہ اس ڈبے کی طرف جاتی، قصد کرتی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیہ بھیجا کرتی تھی. فتجد فیہ الثمنا، تو اس میں وہ گھی کو پاتی، اس میں گھی ہوتا. فما زال یقیم لها ادم بیتها. کہتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے لیے ان کے گھر کا سالن رہا، یعنی اس ڈبی میں جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے پاک یا انگلی اس میں لگتی یا گھی حضور کے لیے بھیجا کرتی، پھر وہ برتن لے آتی تو پھر ہمیشہ وہ پاتی کہ اس میں گھی پڑا ہوا ہے. حالانکہ اس قدر نہ ہوتا، ختم ہو جانا چاہیے تھا، مگر ان کے گھر کے لیے ہمیشہ گھی پاتی. یعنی پھر کبھی اس ڈبے میں گھی بھرنے کی ضرورت نہ پڑی. حضور کو دیا، سرکار نے گھی لیا، اس میں سے ہاتھ یا جس طرح بھی مناسب تھا سرکار نے استعمال کیا. وہ برتن ام مالک لے آئی اور پھر جب ان کے بیٹے، ان کے گھر والے، ان کے جو بھی
جس حال میں بھی جو کچھ مانگتا تو وہ ڈبہ لے آتی اور بغیر دیکھے اندر سے جو ہے گھی نکالتی، اندر سے جو ہے دیتی رہتی۔ یہ راوی کہتے ہیں یقیم اللہ ادما بیت کئی سالوں تک جو ہے یہی معاملہ چلتا رہا، کئی سالوں تک دیتی رہی، ختم ہی نہ ہوتا۔ کیا ہوا؟ حتی اثرت، ایک دن خیال آیا تو جو ہے اس کو بالکل الٹا کر کے نچوڑ لیا۔ کہتے ہیں فاتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضور کے پاس آئی کہ حضور یہ معاملہ تھا۔ آقا فرماتے اثر تھا کیا تو نے اس کو نچوڑ لیا تھا؟ کہتی ہیں ہاں یا رسول اللہ نچوڑا تھا۔ قال، حضور فرماتے لو ترکتیھا ما زال قائما، اگر اس کو اسی حال پہ چھوڑ دیتی زندگی بھر نکالتی رہتی، ختم نہ ہوتا۔ ما زال قائما، ہمیشہ رہتا، اس سے نکال کے دیتی رہتی، ختم نہ ہوتا، مگر اب نچوڑ لیا تو پھر نچوڑنے کی وجہ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے کرم سے لگا ہوا حصہ تھا وہ بھی نچوڑ لیا گیا۔ وہ حصہ جب تک باقی رہتا برکتیں جاری رہتی، زندگی بھر نکالتی رہتی، اس سے گھی نکلتا رہتا۔ یہ جو ہے برکت تھی دستے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اسی طرح کی ایک روایت حضرت انس بن مالک سے، انس قال ابو طلحہ لأم سلیم لقد سمعت صوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضعیفا اعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء؟ فقالت نعم، فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخرجت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت يدي ولا ستني ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس فسلمت عليهم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة؟ قلت نعم. قال بطعام؟ قلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا فانطلقا وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم فقالت الله ورسوله عالم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلمي يا أم سليم ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت وأصرت أم سليم عكة فأدمته ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ما شاء الله أن يقول ثم قال إذن لي عشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال أذن لعشرة ثم لعشرة فأكل القوم كلهم وشبعوا والقوم 70 أو 80 رجلا متفق علیہ. حضرت انس دیکھے حضور کے دست کرم کی برکتیں دیکھی. اللہ اللہ. حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ حضرت ابو طلحہ نے ام سلیم سے کہا. ام سلیم یہ حضرت انس بن مالک کی والدہ ام سلیم، اور میں ان کے تعلق سے اگلے درس میں عرض کر چکا ہوں. حضرت انس بن مالک وہ ام سلیم کے لڑکے ہیں، اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر میں حضرت ام سلیم کے یہاں قیلولہ فرماتے تھے، سو جایا کرتے تھے، اور وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چمڑے کا فرش بچھا دیتی، اور کبھی گرمی کا موسم ہوتا سرکار کو پسینہ پیشانی شریف پر ہاتھوں پر پسینہ ہوتا، حضرت ام سلیم روئی لیتی، سرکار کا پسینہ پہنچتی، جذب کرتی اور ڈبے میں جمع کر لیتی، ڈبیا میں جمع کر لیتی، اور پھر ان کے پاس جب کوئی آتا بیمار ہو یا کچھ بھی ہو اس عطر کا حضرت ام سلیم استعمال فرماتی، یہاں تک کہ دلہن کے کپڑوں میں لگا دیا جاتا، اور اس میں جو برکتیں تھی
اللہ اللہ، مشک و عنبر تو کیا ہے، یہ پسینہ مصطفیٰ کے بارگاہ، پسینہ مصطفیٰ کے سامنے مشک و عنبر بھی خوشبو کی خیرات مانگ رہے ہیں۔ وہ گلاب کی خوشبو بھی یہ صدقہ مصطفیٰ جان رحمت کے پسینہ پاک کا ہے، عنبر ہو، مشک ہو، یہ ساری خوشبوئیں یہ صدقہ پسینہ مصطفیٰ کا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، گل سے مراد حضور، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، نہ کبھی عطر مانگے نہ پھر کبھی دلہن، نہ چاہے کبھی دلہن پھول، یعنی حضور کا پسینہ مل جائے تو پھر نہ دلہن کے لیے عطر کی ضرورت ہے، نہ کسی گلاب کی خوشبو کی ضرورت ہے۔ ایک گلاب بھی یہ مصطفیٰ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کا ایک حصہ یا صدقہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ حضور جہاں سے گزر جائیں تو پھر سرکار کو ڈھونڈنے کی صحابہ کو ضرورت نہیں پڑتی ہے، حضور جس گلی سے ہو کے گئے ہیں وہ گلی بتا دیتی کہ یہاں سے مصطفیٰ ہو کے گئے ہیں۔ انہی کے دامن کی خوشبو سے معطر ہے اپنا جہاں بھی، کھولے ہیں کہاں گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے، کھولے ہیں کہاں گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کا وہ پسینہ پاک ہے۔ اللہ اللہ۔ ایک جگہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں عنبر زمین عبیر ہوا مشک تر غبار، عنبر زمین یعنی مصطفیٰ جان رحمت گزر جائیں، عنبر زمین، زمین عنبر بن جائے، عنبر زمین عبیر ہوا، ہوا مشک بار ہو جائے، مشک تر گلاب، عنبر زمین عبیر ہوا مشک تر گلاب، ادنا سی شناخت یہ تیرے رہ گزر کی ہے۔ حضور آپ جہاں سے چلے جائیں یہ تو ادنا سی شناخت ہے، وہ زمین عنبر کی ہو جائے، وہ ہوا مشک بار ہو جائے جس فضا سے مصطفیٰ ہو کے گئے ہیں۔ عنبر زمین عبیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سی شناخت یہ تیرے رہ گزر کی ہے۔ گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر۔ مصطفیٰ جہاں سے گزر جائیں وہ زمین عنبر سارا ہو جائے۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کا اللہ تعالیٰ نے ظاہری جسم اطہر اتنا بہتر بنایا ہے کہ وہ نسیم مدینہ آج حضور کی خوشبو سے کائنات مہک رہی ہے، کائنات مصطفیٰ جان رحمت کی خوشبو سے مہک رہی ہے۔ یہ صدقہ مصطفیٰ جان رحمت کا ہے، انہی کے دامن کی خوشبو سے معطر ہے اپنا جہاں بھی، کھولے ہیں کہاں گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے۔ یہ ہے سنیے تو ام سلیم حضرت انس بن مالک کی والدہ ہیں، روایت کرتی ہیں حضرت انس بن مالک کہ کہا کہ ابو طلحہ نے ام سلیم سے کہا میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں کمزوری کو محسوس کیا ہے کہ جس میں بھوک کو پا رہا ہوں، بھوک کا مجھے احساس ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں صوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضعیفہ کمزوری تھی، عارف فی الجوع، مجھے لگتا ہے حضور اس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک ہے، یعنی یہ وہ حالت تھی، ورنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پے در پہ روزہ رکھتے ہیں، صوم وصال، اس میں بھوک کا احساس نہیں ہوتا، مگر یہ وہ وقت نہیں تھا بھوک کا احساس، یہاں بشریت کا تقاضا تھا، بشریت کا تقاضا تھا کہ بھوک لگی، ورنہ جب سرکار صوم وصال رکھ رہے ہیں، پے در پہ حضور روزہ رکھتے ہیں، تو وہاں تو نہ سرکار سحری کرے نہ افطار کرے، کئی دن تک ایسے ہیں، مگر نہ بدن پہ کمزوری ہے، نہ چال انداز سے ایسا لگتا ہے کہ بھوک کا احساس ہے۔ کیوں؟ حضور فرماتے ہیں ابھی تو عند ربی یطعمونی و یسقینی، اے صحابہ میں تو اس حال میں راتیں پروردگار کی بارگاہ میں گزارتا ہوں، وہی کھلاتا ہے وہی پلاتا ہے، مگر یہ بشری تقاضا تھا۔ غالباً یہ جنگ خندق کا موقع ہے، خندق کھودی جا رہی تھی، اس وقت کا واقعہ ہے، تو
ابو طلحہ نے ام سلیم سے یہ کہا تو پھر کہتے ہیں فل عندک من شیء، ام سلیم تمہارے پاس کوئی چیز ہے کہ میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوں؟ کوئی چیز ہے تمہارے پاس؟ ام سلیم کہتی ہے کہ ہاں، فاخرجت اقراصا من شعیر، تو جو کی روٹی کی ٹکیاں نکالی، جو کی روٹی کے ٹکڑے ہی سمجھ لو، جو کی روٹی کے ٹکڑے، ثم اخرج خمار اللہ، پھر جو ہے انہوں نے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اپنے دوپٹے میں نکالا اور اس کے بعد سے روٹی کو لپیٹ لیا، دوپٹہ نکالا اور دوپٹے میں وہ جو کی روٹی کے ٹکڑے تھے ان کو لپیٹ لیا ام سلیم نے۔ پھر کیا ہوا؟ ثم دست تحت یدی ولا فتنی ببعدی، کہتے ہیں پھر اسے میرے ہاتھ سے چھپا دیا اور بعض حصہ لپیٹ ڈالا، یعنی روٹی کا ٹکڑا لیا اور ایسے ہی روٹی لے کر ایسے بغل میں لے لیا، روٹی کے ٹکڑوں کو، کچھ ٹکڑے تھے۔ ثم ارسلتنی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ام سلیم نے، حضرت انس کہتے ہیں کہ ام سلیم نے ابو طلحہ کو رسول اللہ کے پاس بھیجا، جاؤ یہ روٹیاں لے کر حضور کے بارگاہ میں۔ تو پھر فذهبت به، ابو طلحہ کہتے ہیں میں آیا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں پایا اور حضور کے ساتھ کافی لوگ تھے۔ ام سلیم نے وہ روٹیاں کپڑے میں لپیٹی، ابو طلحہ کو دی، کہا حضور کی بارگاہ میں لے جاؤ۔ آئے مسجد میں، مسجد سے مرادی مسجد نبوی نہیں ہے، یہاں راوی کہتے ہیں کہ وہ سجدہ کرنے کی جگہ ہے، اس لیے کہ یہ واقعہ خندق کا ہے، جنگ خندق جب ہو رہی تھی اس کا واقعہ ہے، یعنی وہ حالت، وہ میدان، سجدے کی جگہ مراد ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، فسلمت علیہ، ابو طلحہ کہتے ہیں میں نے حضور پہ سلام پیش کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا، ام سلیم جو ہے کہتی ہیں کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں پایا تو حضرت ام سلیم نے جیسے ہی بارگاہ رسالت میں وہ پہنچے، آقا فرماتے ارسلک ابو طلحہ، کیا تجھے ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ قالت نام، کہاں؟ قلت نام، میں نے کہا ہاں۔ قالا بطعام، کہا کھانا دے کر، کہاں کھانا دے کر بھیجا ہے۔ سب سرکار کو معلوم ہے، اب یہ وہاں ہیں، وہاں لوٹی کو لپیٹا ہے اور یہاں تشریف لائی، مگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو طلحہ نے بھیجا، کہاں؟ بطعام، کھانا دے کر بھیجا ہے، کہاں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمن معه، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنے پاس والوں سے فرمایا اٹھو، چلو کھڑے ہو جاؤ، قوموا، سب کھڑے ہوئے، فانطلقا، سب چلے، وانطلقت بین ایدیہم، یہاں تک کہ ام سلیم کہتی ہیں کہ ہمیں بھی چلی، یہاں تک کہ ابو طلحہ کے پاس آئے، فاخبرتہ، میں نے سارے معاملے کی خبر دی کہ میں تو روٹی لے کر گئی، مگر بجا اس کے کہ سرکار تناول فرماتے، حضور نے لے لی اور ساری قوم کو کہا کہ چلو ابو طلحہ کے مکان پر۔ اب یہاں تو کچھ ہے نہیں، بچی کچھ یہی روٹیاں لے کے گئی تھی۔ کیا ہوا؟ کہتے ہیں فاخبرتہ، میں نے خبر دی، ابو طلحہ کہتے ہیں اے ام سلیم قد جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالناس، حضور تو لوگوں کی جماعت کے ساتھ پہنچ آئے، وَلَيْسَ عِنْدَنَا مَا نُطْعِمُ، ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے کہ کھلائیں، جو تھا یہی روٹی کے چند ٹکڑے تھے، اور یہاں تو پوری جماعت آ گئی، 1 2 10 نہیں، راوی کہتے 80 لوگ آ گئے، اب 2 4 ٹکڑے ہیں روٹی کے، اللہ اللہ۔ فقالت، ام سلیم کہتی ہیں جانے دو ابو طلحہ، اللہ و رسول عالم، جب حضور آئے ہیں تو انتظام بھی حضور کریں گے، تم کیوں فکر کرتے ہو؟ جب حضور کو پتا ہے کہ ہمارے پاس یہی روٹی کے چند ٹکڑے ہیں اور سرکار جانتے ہیں، اس کے باوجود بھی سرکار 70 80 لوگوں کو لے کے آئے ہیں، ابو طلحہ تم کیوں فکر کرتے ہو؟ جو محبوب آیا ہے انتظام وہی کر دے گا،
اللہ و رسول عالم، اللہ رسول بہتر جانے، ہماری حال سے ہمارے حال سے جو ہے مصطفیٰ بے خبر نہیں ہے۔ جب سرکار جانتے ہیں تم بے فکر ہو جاؤ، صحابہ کو کیسے کھلانا، مکان ہمارا ہے، کھلانا مصطفیٰ کا ہے۔ اللہ اللہ، سنیے کیا ہوا۔ حضرت ام سلیم کہتی اللہ رسول بہتر جانے، فانطلق ابو طلحہ، ابو طلحہ پھر آگے بڑھے، حتی لقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال فرمایا۔ ام سلیم نے جلدی سے آ کے خبر دی تھی حضور آ رہے ہیں، اکیلے نہیں ہیں، پوری جماعت لے کے آ رہے ہیں۔ پھر استقبال کے لیے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، فاقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو طلحہ، سرکار سے ملاقات ہو گئی، حضور تشریف لے آئے، سرکار کے ساتھ حضرت ابو طلحہ بھی تھے۔ آقا فرماتے ہیں حلمی یا ام سلیم ما عندک، اے ام سلیم جو بھی تیرے پاس ہے سب لے کے آ۔ اب روٹی کے چند ٹکڑے تھے، جو کی روٹی کے، حلمی جلدی لیا جو تیرے پاس روٹی کے ٹکڑے ہیں۔ اللہ اللہ، کیا ہوا سنیے، اتت بذالک الخبز، ام سلیم وہیں روٹی کے ٹکڑے لے کر آئیں، امر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتا واصغر ام سلیم عقتا فادمته، حضرت انس روایت کرتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حکم دیا، وہ روٹیاں توڑی گئیں، ام سلیم نے ڈبہ نچوڑا اور اسے سالن بنا ڈالا، جو بھی تھا اس سے سالن بنا ڈالا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں فیہ ما شاء اللہ ان یقول، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر حضور نے کہا فیہ ما شاء اللہ، جو ہے اس میں اللہ چاہے، اللہ نے این یقولا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پڑھا جس کا پڑھنا اللہ نے چاہا، مطلب یہی وہ پڑھا، لفظ زیر لفظ سرکار نے کچھ پڑھا، اللہ نے چاہا، ماں این یقول، جو اللہ نے چاہا یا جتنا چاہا سرکار نے پڑھا۔ اب کہتے ہیں کہ آقا فرماتے ہیں اذن لعشرہ، اب آؤ 10 لوگوں کو بلاؤ، کتنے؟ 10 لوگوں کو بلایا، فاذن لهم، 10 لوگ آئے، اکلوا کھایا، حتی شبعوا، سب شکم سیر ہو گئے، سب شکم سیر ہو گئے، ثم خرجوا، پھر نکلے، ثم قالا، جب یہ 10 چلے گئے پھر آقا فرماتے اذن لعشرہ ثم عشرہ، 10 کو بلاؤ پھر 10 کو بلاؤ، 2-3 مرتبہ ایسا ہوا، فاکل القوم کلہم، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ساری قوم نے کھا لیا، وشبعوا، اور سب کے سب شکم سیر ہو گئے۔ کتنے تھے؟ اللہ اللہ، والقوم 70 او 80 رجولا، انس بن مالک کہتے ہیں 70 یا 80 لوگوں کی جماعت تھی، روٹی کے چند ٹکڑے تھے مگر 70 و 80 لوگ، اور ایسا نہیں کہ کم ہے تو تھوڑا احتیاط سے کھائیں، نہیں، انس بن مالک کہتے شبعوا، شکم سیر ہو گئے، 10 گئے اور وہ 10 آئے، یہ گئے، دوسرے 10 آئے، پھر گئے، تیسرے 10 آئے، 10 کرتے 80 لوگ کھا لیے، سب شکم سیر ہو گئے۔ ایک روایت میں حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں جب کھانا دیکھا، روٹیاں دیکھا تو ویسی کی ویسی، روٹیاں ویسی کی 80 لوگوں کی جماعت نے کھا لی، نہ سالن کم ہوا نہ روٹی کم ہوئی، یہی ہیں دستے مصطفیٰ جان رحمت کی برکتیں۔ یہ ساری قوم 2-4 آدمی کے کھانے میں 80 لوگ کھا لیں، یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ اور وہ برکت ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے کرم کی، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح حضرت ابو طلحہ کا واقعہ، ایک اور واقعہ حدیث میں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انس بن مالک کے مکان کا ہے، حضرت جابر کی دعوت میں سرکار تشریف لے گئے، وہ واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ کا کٹورا دیا، سارے 70 صحابہ تقریباً 70 صحابہ بھوکے اور پیاسے ہیں، ایک دودھ کا کٹورا 70 صحابہ کو جو یہ کافی ہو گیا۔ ایسے احادیث میں کئی 100 واقعات مصطفیٰ جان رحمت کے معجزات کے ہیں، چند لوگوں کا کھانا ہزاروں میں کافی ہو گیا۔ حضرت انس بن مالک کی وہ، حضرت جابر کی وہ روایت گزر چکی ہے کہ ہم لوگ 1500 تھے، سرکار ان کے گھر پہ تشریف لے گئے تھے،
اور سرکار نے فرمایا تو روٹی بنا کے دیتے جاؤ اور ہنڈیا کو جو ہے چولہے سے مت اتارنا، دیتے گئے۔ جابر سے پوچھا کم کنتم، تم کتنے تھے؟ حضرت جابر کہتے ہیں ہم تھے 1500، مگر اس وقت حال ایسا تھا اگر لاکھ ہوتے تو کھا لیتے۔ یہ صحابی ہیں اور یہ عقیدہ صحابی کا ہے۔ بتائیے اب صحابی کے معنی کہ وہابی کی؟ صحابی کا یہ عقیدہ ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے وجود میں اللہ نے برکتیں دی ہیں، یہ سرکار کا دست کرم ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کو سوئی آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیا، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہمیں بھی درکار ہے۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کا عظیم معجزہ ہے اور رب تبارک و تعالیٰ کا کرم و احسان ہے کہ اس رب ذوالجلال نے ہمیں مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی عطا فرمائی ہے۔ اتنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ کی حیات پاک ایسے بے شمار احادیث میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت کے معجزات کے واقعات کل کی درس تفسیر میں، تفسیر قرآن میں نے عرض کیا لوگ حضور سے کفار مکہ معجزہ طلب کرتے تھے کہ آسمان سے کوئی تحریر آئے اور وہ تحریر بتائے، اس میں لکھا ہو کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، آپ کی نبوت کا کون گواہ ہے؟ جبکہ محدثین مفسرین فرماتے ہیں وہ نہیں دیکھتے تھے، یہ سارے معجزات رسول اللہ کی رسالت اور نبوت کی گواہیاں ہیں، یہ سب گواہیاں ہیں۔ چاند کے ٹکڑے کر دینا اور جو ہے اشارے سے سورج کو پلٹا دینا، کنکریاں سرکار کا کلمہ پڑھے، ہرن آ کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرے، اونٹ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کے سجدہ کرے، کبوتری اپنا حال مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیان کرے، پہاڑ کی چوٹی سرکار پہ درود پڑھے، یہ ساری چیزیں مصطفیٰ کے نبوت اور رسالت کی گواہی اور دلیلیں ہیں۔ یہ ہے کہ کہا کہ کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر اور کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ الفاتحہ۔